السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں لوکاس گھوڑا گاڑی پر چڑھنے کے بعد سسلیہ کا چہرہ عیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہے وہ غدار جسے میں نے مار دیا ہے، یہی ہے جس نے آپ کی پوتی کو مارا تھا۔ یہ سنتے ساتھ علاؤالدین اور گونچا آگے بڑھتے ہیں اور گونچا پوچھتی ہے، کیا میری بچی کو اس نے مارا؟ علاؤالدین، ماں میں اسے جانتی ہوں، یہ ہولوفیرا کے ساتھ ہی ماں میں نے اسے دیکھا تھا، انہوں نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ لوکاس کہتا ہے، ہولوفیرا بے قصور ہے، سسلیہ کے بابا ترکو سے لڑتے ہوئے مر گئے اور غدار میگنوس نے نفرت کو بڑھاتے ہوئے اسے زہر دے کر قبیلے بھیجا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، کمانڈر لوکاس میرے خیمے میں آ جائیں، ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب خیمے کی جانب چل پڑتے ہیں اور خانہ ایکد سے کہتا ہے، ایکد باجیان کو آگاہ کریں، انہیں کہیں کہ ازال خاتون کو رہا کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف سکھ کا سانس لیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیحان اپنی داڑھی رنگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ترکوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی طاقت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ پھر تلوار میں خود کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب میں اچھا لگ رہا ہوں، میں ابھی جوان ہوں، سفید بال مجھ پہ نہیں جچتے۔ پھر ایک ڈبے میں سے ہار نکالتے ہوئے کہتا ہے، میں نے اس کے بدلے سونے کے 5 سکے دیے، لیکن اچھا ہے کہ میں نے پہلے خرید لیا، میں نے منافع کمایا، اس لیے میں سروجہ خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ بیحان مزید کہتا ہے، ہزال خاتون کی قسمت معلوم نہیں، تو نئی دلہن کو مجھے منہ دکھائی میں کچھ تو دینا پڑے گا۔ مگر سروجہ کو دیکھتے ساتھ ہی ڈبہ ایک دم سے سیدھا کر دیتا ہے۔ ماحول دیکھتے ہوئے سروجہ کہتا ہے، بابا یہ آپ کے لیے خوش قسمتی لائے، آپ کی خاتون موت کے منہ میں جا رہی ہے، لیکن آپ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، واضح ہے۔ تو بیحان کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو، کون سی شادی؟ جب تمہاری ماں کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی وہ میرے پاس آ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی حالت میں دیکھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مجھے صحت مند اور مضبوط دیکھے۔ اس پر سروجہ کہتا ہے، بابا اگر آپ کو واقعی میری ماں کی پرواہ ہے تو آپ نے ہمیں بھاگنے سے کیوں روکا؟ یا تو آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے یا کوئی اور خاتون۔ بیحان کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں کیا منصوبہ بنا سکتا ہوں؟ کیا ہم عثمان صاحب کے انصاف کے خلاف جاتے؟ اسی لمحے ہزال ہنستے ہنستے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں یہاں ہوں، واللہ میں آ گئی ہوں۔ ماں کو دیکھ کر سروجہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر بیحان کو زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتا۔ ہزال کہتی ہے، میری بے گناہی ثابت ہو گئی، میری بے گناہی ثابت ہو گئی۔ سروجہ اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھتا ہے، انہوں نے آپ کو کیسے آنے دیا ماں؟ تو ہزال کہتی ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ پھر بیحان کی داڑھی پہ رنگ دیکھ کر کہتی ہے، یہ کون ہے؟ جبکہ میں ایک تاریخ زندان میں تھی، آپ یہاں داڑھی سنوار رہے تھے؟ ویسے آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہے، لیکن مجھے بچانے کے بجائے کیا آپ نے نئی خاتون سے شادی کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے جوان نظر آنے کی کوشش کی؟ تو بیحان کہتا ہے، نہیں میری خاتون، یہ داڑھی میں نے تمہارے لیے ٹھیک کی ہے اور میں تو جانتا تھا کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ سروجہ کہتا ہے، دیکھیں ماں، بابا نے آپ کے لیے کیا لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہار نکال کر ماں کو دکھاتا ہے۔ ہار دیکھ کر ہزال بہت خوش ہوتی ہے، مگر بیحان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ سروجہ مزید کہتا ہے، انہوں نے سونے کے 5 تھیلے خرچ کیے ماں۔ ہزال ہار لیتے ہوئے کہتی ہے، حضور کیا واقعی؟ جواباً سروجہ کہتا ہے، واقعی ماں، واقعی، سچ میں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں اس کے قابل ہے، وہ ہر چیز کی مستحق ہے، انہوں نے کہا۔ یہ سن کر ہزال غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میرے حضور، میرے سردار، آپ جانتے تھے؟ ہاں، آپ کو معلوم تھا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیحان کے گلے لگ جاتی ہے اور بیحان غصے میں سروجہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میری خاتون میں جانتا تھا۔ ہزال سروجہ کو ہار پہنانے کا کہتی ہے تو سروجہ کہتا ہے، بابا آپ نے واقعی خوبصورت ہار کا انتخاب کیا، تو اب آپ ہی پہنائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوسری شادی کا خواب دیکھنے والا بیحان ہار اسے پہنا دیتا ہے اور ہزال بہت خوش ہوتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب لوکاس سے کہتے ہیں، پہلے مقدس امانتوں کی چوری، پھر وہ صفاق سسلیہ ہمارے ساتھ ہماری میز پر بیٹھی، بیگم خاتون کی زیر قیادت میں کرادین قلعے میں جو کچھ ہوا، ان تمام کے پیچھے تم کہہ رہے ہو کہ صرف میگنوس کا ہاتھ تھا؟ تو لوکاس کہتا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، میگنوس ایک بدماش ہے، یہ ایک فرقے کا رکن تھا جس نے سلطنت کے گہرے حصے میں دراندازی کی تھی، غدار ہر جگہ ہے عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر تم اس لڑکی کو مردہ کے بجائے زندہ لاتے، اگر تم کہتے کہ اسے لے جاؤ، اس سے سوال کرو، پھر میں تم پر یقین کر لیتا۔ جواباً لوکاس کہتا ہے، بدقسمتی سے جب مجھے احساس ہوا اور میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجبوراً مجھے اسے مارنا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں ایسے گندے کھیل نہیں کھیلتا، میں اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، اسی لیے میں نے تلوار اس کے دل میں ٹھونس دی، بالکل آپ کی طرح۔ اگر آپ نے اس میگنوس نامی غدار کو نہ مارا ہوتا تو میں اپنے سپاہیوں کو بورسا کے چوراہے میں اس کی کھال اتارنے کا کہتا۔ اب اگر جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اس سب کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں، تو یہ آپ کی ترجیح ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس جانے لگتا ہے تو عثمان صاحب اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں، حقیقی مرد اپنی مردانگی یا نہ مردانگی کو اپنی باتوں سے نہیں اپنے اعمال سے واضح کرتا ہے، ہم یہ جان لیں گے کہ تم نے جو کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوکاس پلٹ جاتا ہے۔ ادھر گونچا علاؤالدین کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں اس پہ بہت بھروسہ کرتی تھی، ہولوفیرا تم نے میرے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ علاؤالدین، میں نے ہولوفیرا پر بہت اعتماد کیا، میں نے اسے اپنی بہن کہا، بہن۔ علاؤالدین اسے پرسکون کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر گونچا
रोते हुए कहती है, वो हमारी बच्ची की मौत का सबब बनी अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन उससे कहता है, पुरस्कून हो जाओ गोंचा, होलोफेरा इसके बारे में नहीं जानती थी, वो कैसे जान सकती थी। गोंचा खुद को छुड़वाते हुए कहती है, उसे जानना चाहिए था। ये कहते साथ ही वो चीजें फेंकने लग जाती है और मजीद कहती है, मेरी बेटी मर गई है, तुमने मुझे मेरी बेटी के कातिल के साथ एक ही दस्तरखान पे बिठाया, हमने एक ही खाना खाया, देखो मेरी बेटी नहीं है। अलाउद्दीन फिर से उसे पुरस्कून करते हुए कहता है, वो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम उससे मोहब्बत करती थी, तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात थे गोंचा। मगर गोंचा कहती है, खत्म हो गए, खत्म अलाउद्दीन, खत्म, दोस्ती खत्म, वो मेरी बेटी की मौत का सबब बनी। अलाउद्दीन भी उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने घर वालों और सदरान के साथ मौजूद होते हैं। वो भाई सुंगर से कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि वो हमारी तिजारत को खत्म करने और रियासत की ताकत को कमजोर करने के लिए लुकास के साथ ताउन कर रहा है। जवाबन भाई सुंगर कहता है, हुजूर ये सच है। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, करासे साहब, यानी आप हमारे पीछे घटिया मामलात कर रहे हैं। हाँ, बाला खातून कहती है, हुजूर ये दूसरी बार है, मुकद्दस अमानतों के हवाले से हमने जिस तरह उसके दुम पे पांव रखा। फिर उरहान कहता है, उसका हसद अच्छे से आश्कार हो गया है। जरकुतई कहता है, आज हमें तिजारत के जरिए गिराया जा रहा है, कल किसी दूसरे महाज से गिराएंगे, अब करासे सुकून से नहीं बैठेगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, सदरान आप क्या कहते हैं? तो गेंजर पे कहते हैं, मैं कहता हूँ कि कल के बारे में कल सोचें, अभी हम पुल के मसले के बारे में क्या करेंगे, हमें इस पे बात करनी चाहिए। फिर सरदार बहरान कहता है, अगर तिजारत मुनक़ता हुई तो सोना भी मुनक़ता हो जाएगा उस्मान साहब, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, ना वो पुल को खत्म कर पाएंगे और ना ही उन्हें वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। लुकास कल बकिया सामान लेकर आएगा, तैयारियां मुकम्मल करो, हम कल शाम को रवाना होंगे और हान कबीला तुम्हारी अमानत में है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार करासे समुद्र के किनारे एक हार बना रहा होता है और हार देखते हुए कहता है, ये हार तुम्हारी नरम गर्दन पे अच्छा लगेगा बेगम खातून। इसी लम्हे सांजार उसके पास आकर कहता है, उस्मान साहब बेगम खातून को करादीन किले में नाकामी पर सजा देंगे। यह सुनकर सरदार करासे कहता है, मुहिम शुरू करने का यही सही वक्त है, ये हार और इसके साथ रखा हुआ ये खत राजदारी के साथ बेगम खातून के पास पहुंचा दो। इसी लम्हे की उमाज कुछ ताजरों को लेकर उसके पास आता है। करासे ताजरों से कहता है, जिस रास्ते पर आप इखराज अदा करके उस्मान की जमीनों से गुजरते हैं, 40 दिनों में किया जाने वाला सफर एक दिन में तब्दील हो जाएगा। अब बताओ, अपने काफले मेरे दिए गए रास्ते से गुजारोगे? तो सब के सब ताजिर कहते हैं, गुजारेंगे करासे बे। उधर रात के वक्त नहर के किनारे सदरान और कई सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ आते हैं। अलाउद्दीन उनसे कहता है, हुजूर सब कुछ मुकम्मल है, अब हम क्या करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, गीदड़ों के ठिकाने पे बेड़ियों की तरह हमला करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में फातिमा बाला खातून उरहान और गोंचा के पास जाती है और खत उरहान को दिखाते हुए कहती है, ये सिलसिला के पास से निकला है और होलोफेरा की तरफ से है। खत पढ़ने के बाद उरहान बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में खत मसलते हुए कहता है, लुकास वो जबरदस्ती होलोफेरा की शादी करवा रहा है। बाला खातून कुछ कहने लगती हैं तो उरहान कहता है, हरगिज़ मुझे रुकने को मत कहिएगा माँ। जवाब में बाला खातून कहती है, कबीला मेरी अमानत में है बेटी, जाओ और मेरी बहू को ले आओ। गोंचा रोते हुए उरहान से कहती है, आप उस शादी में जाएं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, आप यकीनन आग की तरफ जा रहे हैं। ये कहते साथ ही गोंचा जाने लगती है तो उरहान कहता है, ऐसा मत करो बहन, आप होलोफेरा से बहन जैसा प्यार करती थी। जवाबन गोंचा कहती है, यही तो बात है, इसी चीज का तो दुख है, एक तो बेटी और दूसरा मैंने अपनी बहन को भी खो दिया। ये कहते साथ ही गोंचा चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि गहरी रात में उस्मान साहब और उनके साथी नहर पार कर रहे होते हैं। कोई पानी में से और कोई बेड़े पर से आगे बढ़ रहा होता है, मगर सब बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।